مولا صلی وسلم دائمنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں ٹھیک ہے جی. تو جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ذکر کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، باقی سارا کچھ ہی فرق ہے، اصل تو درود پاک ہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں تو یہ آیا نا، باقی ساری فرق ہے. اور میں اکثر پیشتر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ فرق کی جانب ہے، تو کوشش کریں کہ حضرت اس جانب بھی اپنی توجہ بڑھائیں، محافل میں بھی پڑھا کریں، اور محافل کے بعد بھی جو ہے نا یہ درود پاک پڑھا کریں. حضرت وہ یاد رکھیں، حضرت میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سارے وہم اتار دی. آپ فرماتے ہیں بابا جتھے تو جانا ہے اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے. یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں جعلی کارڈ ہے، اور جعلی کارڈ جعلی جگہ چل جاتا ہے، اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے. اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چلنے. یہ جی میں نون لیگ دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، تو میں پی ٹی آئی دا. انہوں نے کہنا سانوں کی دسنے ہیں، اے دس کے ساڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. یہ باقی سارے کارڈ جعلی ہیں، یہ جعلی کارڈ ہیں یہاں چل رہے ہیں. لیکن آپ کو جب اس کی مرضی و منشا ہوگی وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا. اس لیے جتنی دیر یہ مٹی مٹی میں نہیں نہ ملی، آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں، یاد کرتے رہا کریں. اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اگر اتنا تھا ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے، بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا حضرت، کثرت سے ذکر کرنا ہے. تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی، ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے. میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا. پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی. تو بعد میں باری ہے حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی، لبیں. تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا، تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے، تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو، تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دیو تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لاں. کیونکہ اس طرح لویا ہے یہ نہیں ویکھنا کہ اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دیں، چلے گا تو کٹ دے گا. تو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دو. قربان جاؤں آہا کیسے لوگ تھے حضرت. اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا. ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. تو ہم حضرت جی سارا دن ویلے مشٹنڈے حضرت جی، کوئی کام نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں یار ہمیں. اس لیے حضرت جی، اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی، اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا، جنتیوں کو بھی. جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت جی، وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت. لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت جی، وہ تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا. تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے، یار کدی موضوع بھی ذکر کر لے آتا تھا بھی لب جانا چاہیے، اس لیے کرو ذکر. یہ معمول بناؤ حضرت، اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوئے گا. بھئی رات تیری ہے، جس کی رات ہے رات جانے رو جانے، تجھے فکر کاہے کی پڑی ہے جی کل کی بنے. بھئی کل تیرا ہے، جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا ہے. نہیں بھائی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا. تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے، جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر. تو کل کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل المروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ایک دن گوشت کھانے کو دل کر پڑا. تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں کوئی گوشت. فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں گوشت. کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا، تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا. فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا. تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے،
اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے. آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی, اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, میں آ رہا تھا. آپ فرماتے مجھے نہیں پتا تھا, دیوانے لوگ تھے وہ. آپ فرماتے چیل نے جھپٹا مارا, میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی مولا مولا ہے. آپ فرماتے میں مسجد چلا گیا اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا. کہتے جب میں گھر پہنچا نا رات کو تو آپ فرماتے بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لا کے رکھا نا تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا سالن تھا. کہتے میں بڑا رہا ہوں, میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی, تو گوشت کہاں سے آ گیا؟ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہتی میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر دو چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں, تو لڑتے لڑتے نا ایک دوسرے سے چھینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا, میں نے پکا لیا. لکھا کہ حضرت وہاں نہ سجدے میں چلے گئے. اور عربی عبارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں آپ کو کوئی بھی, جو اس کا اردو میں مفہوم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں. تو عرض کیا کرتے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر بات حضرت جی جو گل کمائیاں نہ بن دی نا تو پھر سارے ہاتھی بھوکے مار جاندے حضرت. اگر بات کمائیوں کی ہوتی تو سارے اونٹ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, تو کھانے بہت کھاتے ہیں حضرت, ہم تو 1.5-2 روٹی کھانے والے لوگ ہیں حضرت. نہیں, یہ ان باتوں سے نکلو حضرت, ان باتوں سے نکلو حضرت, اور اپنے اللہ کو یاد کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. جس کو اللہ نے دینا حضرت اس کو اس نے دینا ہی دینا حضرت. تو جس کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو وہ جو مرضی کر لے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا حضرت. اپنے اللہ پہ توکل رکھو, اپنے اللہ پہ یقین رکھو. اور یہ اصل میں نا ہمارے ادھر 3 ہی زور مانے جا رہے ہیں. اللہ یہ زور نہیں ہے, یہ جعلی ہے حضرت جی. 3 ہی زور ہمارا معاشرہ نا مان رہا ہے. 3 زور, پہلا علم, دوسرا عقل, تیسرا حسن. یہ معاشرہ تینوں کا زور, اللہ تینوں کا کوئی زور نہیں ہے. اور میرے بزرگ اس کو بڑا زبردست شکایت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں اکٹھے ہو گئے, علم بھی, عقل بھی تے حسن. اب 3 زوروں والے ہوں تو بھائی کہاں بنتی ہے؟ وہ آپس میں لڑائی ہو گئی. علم آکھے ہو جاؤ تسی کی میرے اگے, عقل تو حسن چل کام کرو. حسن نے آکھا تسی میرے اگے کی شے ہو, وہ عقل آکھے ہو تم دونوں میرے آگے کیا چیز. تو میرے بزرگ فرماتے ادھر سے تقریر گزر رہی تھی حضرت, اور جب تینوں کو لڑتے دیکھا نا تو آ گئی. وہ آگے پوچھا بھی کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ علم کہنے لگا میں اونچا ہوا ہے تو یہ مندے کوئی نہیں میری گل. عقل نے کہا علم دی تو مت ماری گئی ہے, اور میں عقل ہاں. اس نے کہا دوہیں پاگل نے, میں حسن ہاں. وہ تقدیر نے کہا بھائی بات یہ ہے, اس طرح کرو کہ تم تینوں دلیل دو, میں دلیل سن کے نا ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تم تینوں میں سے کون زور والا ہے. ٹھیک ہے جی, دلیلیں شروع ہوئی. پہلے علم بولا. علم آکھیا میں سب تو اچا, میں خبر دیاں پل پل دی. سارے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, آج سائنس بتا رہی ہے کہ جی پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, لیکن صرف یہی بتا رہی ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکتی زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا. یہ تو بتا رہی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, علم بتا رہا ہے, لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ جج لگے گا باہر چپڑاسی لگے گا. حدیں ہیں نا ہر چیز, اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد قائم کر دی ہے تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے. علم آکھیا میں سب تو اونچا, میں خبر دیاں پل پل دی. ٹھیک ہو گیا. پھر عقل بولی. عقل آکھیا میں سب تو اونچی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. ویکھیا نا حضرت جی, چنگے بھلے صحت مند نوں بیمار ثابت کیتا پھر انہوں باہر بھیج چھڑیا. عقل دے کمال لینا حضرت جی. عقل آکھیا میں سب تو اونچی, میں وچ کچہریاں لڑ دی. پھر حسن بولیا. حسن آکھیا ہوئے میں سب تو اونچا, میرا دنیا پانی پر دی. وہ یاد ہے نا آپ کو وہ حسن نے کس طرح وزارت خارجہ کا دروازہ کھولا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ اور وہ کہاں جا کے بیٹھا تھا وہ حسن آکھیا میں سب تو اونچا, میرا دنیا پانی پر دی. پھر تقدیر بولی. انہیں کیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے, میں جو چاہواں سو کر دی. ایویں وہم پی گئے نظر جی سانو ایویں وہم پی گئے نہیں ہونا ہوئی ہے جو دی مرضی ہے منچا. تیری تقدیر آندی اسی بڑیاں بڑیاں عقلاں لیاں حضرت جی, اور بڑے بڑے علماں لیاں ذلیل ہوندیاں ویکھیا نہیں. اسی کے رنگ ہے حضرت جی, اسی کے رنگ ہے حضرت جی, اور اسی کے ہی رنگ ہے حضرت. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیا مبارکہ, وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها, جس کا مفہوم یہ اللہ کہتے ہیں زمین پہ کوئی دابہ ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. کیونکہ ہم سب کو وہم ہے, اور میں اپنی کیتی کھان نہیں, بھائی کیتی نہیں تو کھا رہا, کیتی با نہیں ہے, اتنے اللہ دی عطا ہی کھا رہے ہیں.
یہ باقی بہانے ہی ہیں حضرت۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں دکان نہیں کھولوں گا تو اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر میں نوکری پہ نہیں جاؤں گا؟ نہیں حضرت، یہ رنگ ہے اللہ کے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ امتحان ہے حضرت جی، کسی کو اللہ دکاندار بنا کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ گاہک بنا کے آزما رہا ہے حضرت۔ ہم سب کی آزمائش ہے حضرت جی، کوئی نہ سمجھے کہ ہم سارے ہی اللہ کے معاملوں میں سے باہر نکل گئے ہیں، نہ نہ نہ۔ ایک دن لکھا ہے روایت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں تیرے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رنگ دکھا کہ تو اس معاملے کو کس طرح چلا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام فلان جگہ ایک درخت ہے، جا کے اس درخت پہ بیٹھ جائیے اور دیکھیے سارا دن کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھ گئے، وہ دریا کے کنارے جہاں درخت تھا نا، ساتھ دریا تھا بالکل۔ ایک شخص آیا گھوڑے پہ، وہ آگے اس نے اپنا گھوڑا جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ باندھا، اپنے کپڑے اتارے، اپنی تلوار اتاری، اندر پیسوں والی تھیلی کپڑوں کے نیچے اس نے گھاس میں رکھی اور دریا میں نہانے کے لیے اتر گیا۔ نہا کے واپس آیا، کپڑے پہنے، تلوار پکڑی، گھوڑا لیا، چلا گیا۔ پیسوں کی تھیلی نہیں لے کے جا سکا۔ دوسرا بندہ آیا، پہلے کی طرح وہ بھی نہایا، لیکن جب اس نے اپنی پوشاک اٹھائی نا تو اس کو نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی، اس نے اٹھایا تو دیکھا پیسوں کی تھیلی نکل آئی، اس نے پیسے اٹھائے، وہ چلا گیا۔ پھر تیسرا بندہ آیا، وہ بھی پہلے اور دوسرے کی طرح نہانے کے لیے اتر گیا، وہاں اپنا گھوڑا اس نے درخت سے باندھا۔ اتنی دیر میں پہلا بندہ واپس آ گیا، اتنی دیر میں تیسرا نہا کے باہر آ چکا تھا اور کپڑے پہن کے نا گھوڑے پہ بیٹھنے کو تیار کھڑا تھا۔ اب جب پہلا واپس آیا نا، اس کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ درمیان میں ہو کے چلا گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہی ہے، اس نے کہا مجھے میری تھیلی، اس نے کہا بھی مجھے نہیں پتا، اور واقعتاً تھیلی کا نہیں پتا تھا، تھیلی تو دوسرا بندہ اٹھا کے لے جا چکا تھا۔ وہ آپس میں بات بڑی، تلواریں نکل آئی، لڑائی ہوئی۔ جو پہلا بندہ تھا نا، اس نے تیسرے بندے کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا اور کوہ طور پہ واپس اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا دیکھی؟ جو دیکھا تھا عرض کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم کیا تو جانتا ہے اس جو پہلا بندہ آیا تھا وہ کون ہے اور دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے؟ عرض کی نہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو پہلا بندہ آیا تھا نا، جو اپنے پیسوں کی تھیلی بھول کے وہاں چلا گیا، اور پھر جو دوسرا بندہ آیا، وہ دوسرا بندہ پہلے کے باپ کا ملازم تھا، اور پہلے بندے کے باپ نے اس دوسرے کے اتنے پیسے مارے تھے جتنے تھیلی میں تھے، میں نے بیٹے کے ہاتھوں دلا دی اس کو واپس۔ اچھا، اور وہ جو تیسرا بندہ آیا تھا وہ پہلے بندے کے باپ کا قاتل تھا، میں نے بیٹے کے ہاتھوں سے اس کو مروا کے اس کا معاملہ برابر کرا دیا۔ وہ یہ نہ سمجھے حضرت نہیں، وہ اس کو چلا رہا ہے حضرت، اور اس کو بڑا زبردست چلا رہا ہے حضرت۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس طرح کر رہا ہوں تو اور نہیں حضرت، یہ رنگ ہے مالک کے حضرت۔ جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں ذکر کی تو برکتیں ہیں، اس سے بڑی اب آپ کو کیا دلیل دے؟ جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جانا، ہماری ماں نے بھی ہمیں جانا، ہم بھی ایک باپ کی اولاد ہیں۔ جو معاملہ آپ طے کر کے ہیں ہم نے بھی اسی طرح طے کیا ہے حضرت۔ ہم نے کوئی بکری غذائیں تو نہیں کھائی ہیں، لیکن کیا ہے یہ سارے ذکر کے رنگ ہیں حضرت، یہ ساری ذکر کی برکتیں ہیں، یہ ساری وہ پنجابی کہتے ہیں نا تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے، یہ ساری ان کے نام کی برکتیں ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج ہم میں سے یہ اتار دو تو پھر سلیمان کوئی بھی صوفے تے نہ بائے حضرت، یہ آپ نے مجھے نہیں بٹھایا، یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں، یہ ان کے نام۔ اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت۔ اور پھر یہ تو ہوا ہی نہیں، کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو حضرت۔ پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تو چاہے ہی نہیں تو نے چاہے ہی نہیں ہے کوئی بھی ہے۔ اور اقبال نے بھی اس کو بیان کیا، اقبال کہتے ہیں ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے، تو کدی سر کی ساڑھے لوٹے ہی نہیں ہے کوئی، ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے، نہیں یار او نہیں کر دیتے نہ کچھ کر چڑے ہے، وہ کریں گے تو کی کرے گا حضرت ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی جو چکوال میں میں نے کہا یہی کرے گا حضرت، تمہیں بے نیازیاں دے دے گا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں حضرت ہے، بے نیازیاں دے دے گا حضرت، تمہیں بے نیاز کر دے گا تمہیں لوگوں سے حضرت، بے نیازیاں بادشاہیاں، اور سب سے بڑی بادشاہی بھی بے نیازی ہے حضرت۔ ہاں میں یہ کچھ نہیں حضرت جی، آپ یہ ہے کہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے جس کو اللہ بے نیازیاں عطا کر دے حضرت۔ اور باقاعدہ مولانا روم نے حضرت اس کو حکایت کیا، آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا، اور بزرگ تو ہوتے ہی دل کے نرم ہے نا حضرت، جو دل کا نرم ہی نہیں ہے بزرگ کس چیز کا ہوا؟ پھر وہ آپ آ گئے، آپ نے وہ بچے کو روتے دیکھا، آگے پیار کر کے پوچھا بھائی کیوں رونے ہیں؟
انہیں کہا جی میں کھیڈن ڈیا ہاں تو کھیڈدیا میرا 1 روپیہ ڈگ پیا، تو 1 روپیہ ڈگن دے غم وچ میں رون ڈیا۔ آپ نے فرمایا جی میں روپیہ کولو دے دیا تو خوش ہو جائے گا نا؟ انہوں نے کہا بھائی ایشو ہی 1 روپیہ ہے تو پھر تو خوش ہو جاؤں گا میں۔ انہوں نے کیا کیا حضرت، انہوں نے اپنی جیب میں سے نکال کے 1 روپیہ دے دیا، خوش ہو گئے حضرت۔ آپ بھی بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی میں نے کسی کو خوش کر دیا حضرت، کیونکہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو خوش کرنا حضرت۔ وہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو بیٹا پھر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی ان کیوں رون ڈے ہیں؟ تینوں پوچھیا سی تو کہہ جی کھیڈدیا روپیہ گواچ گیا۔ میں کہا جی کولو دے دیا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی ایشو ہی روپیہ ہے تو روپیہ لب جائے گل ختم، میں نے روپیہ دے دیا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں وہ جو گم ہو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 2 ہونے تھے۔ یہ نہیں ختم ہوتی ہے۔ یا پورا چکوال خرید لیں پھر آپ کا دل کرے گا کہ تلا گنگ بھی خریدی۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کیا آپ کے حکمران آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ تھوڑے پیسے نہیں دیتے نہ کر، انہوں نے چاہیے جاؤ جی کتے جا کے حرم چ کو مسلح خرید کے نا جڑے کو تھوڑے سار رہ گئے کو توبہ تر لگ کرو حضرت، لیکن نہیں بھک مک دی حضرت۔ باج فقیراں کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا، یہ بھک تلا گنگ خرید لو گے پھر دل کرنا ہے جناب اگے نو ٹر پئی حضرت جی۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا چل پھر 2 کر دوں؟ انہوں نے کہا جی 2 کر دیں۔ آپ نے 1 اور نکال کے دیا، 2 ہو گئے۔ اب تو خوش ہے نا جی؟ وہ چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں سر کے بعد ہی مغرب ہے، وہ جب دوبارہ مغرب پڑھنے کے عالی آئے تو مسجد کے باہر بیٹھا پھر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں 3 ہونے سن ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 3 کر دیے تو اون تے خوش ہو جائے گا نا؟ انہوں نے کہا جی اون بس ٹھیک ہو۔ آپ نے 3 کر دیے، وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا۔ فرمایا اون کا رون ڈے، کہندا جو بھی ہوں 4 ہونے سن۔ وہاں پھر آپ نے ایک آ بھر کے کہا، آپ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا حضرت۔ یہ کتنے پڑھیا گیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حضرت یہ کتنے پڑھیا گیا بھائی جی؟ اس لیے حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جی اینو پڑھن نہ ٹر پئی ہو، بس اپنی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو کہ نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے، نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے، نہ جڑے نہ تھوڑے تے کام پہ ٹرے، ایس پینڈے نہ پہ جی۔ اور میں تقریباً دیکھنا حضرت اسی ایس پینڈے پہ گئے دیں حضرت، ساریاں لڑائیاں ایس پینڈے دی ہیں حضرت نا حضرت۔ یہ مولانا روم کا نا مصنوعی مزاج رہا ہے، جب آپ کسی بات کو لے کے چلے گا نا پھر آپ نے اس کے حکایت پہ حکایت دی حضرت۔ آپ نے پھر لکھا ہے حضرت کہ کوئی امیر آدمی نا مرنے والا اور دانا آدمی تھا، صاحب بصیرت تھا، لیکن یہ اللہ کے رنگ ہے بھائی، یہ اللہ کے رنگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کیسا بیٹا پیدا کیا، بے نیازی ہیں مالک، چنگیاں دے کار مندے تے مندیاں دے کار چنگے حضرت، یہ بے نیازی ہیں حضرت۔ صاحب بصیرت تھے، اولاد ناحل تھی، مال اللہ نے بڑا دے رکھا تھا۔ بابے نے کہا بھی پیسے میرے نے تے پٹھے سیدھے کام میں نے کرنے نے، ڈانگا مینوں پینی ہیں، کی کرانا گلو کیویں جان چھڑاواں۔ اس نے نہ وہ اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا بھائی نظر آ رہا ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا، تو بعد میں جو تم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنی ہے تو کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں وصیت لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، وہ کاغذ قلم لائے، بابا جی نے ایک وصیت لکھ کے اس کو لفافے میں بند کر کے نا اس کے اوپر لکھا کہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سارا پنڈ آ جائے۔ وہ سارے ہو گیا۔ پھر ایک اور لکھی، اس کے اوپر لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب سارے میرا جنازہ پڑھ لیں۔ وہ 1-2 دن بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ اب بابا جی بھی امیر آدمی تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا مزاج ہے حضرت جی، غریب کے جنازے پہ جاتا کوئی نہیں، امیر کے جنازے سے رہتا کوئی نہیں حضرت۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا حضرت، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا حضرت۔ اب وہ جو امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے بتانے لگے، وہ بڑا بیٹا آ گیا، اس نے کہا جی ابا جی نے وصیت لکھی تھی کہ جب سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں نا تو اس وصیت کو تب پڑھ دیں۔ تو سارے آ گئے ہیں تو آپ وصیت پڑھ دیں۔ وہ لکھا ہے کہ جب مولوی صاحب نے کھول کے وصیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر بھی نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ جو لوگوں نے سنا تو کان کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کو پتا مفتی تو ہم سارے ہی ہیں نا، یہ اہل سنت میں بڑا کمال ہے، بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی نے، یہ اہل سنت کا ہی خاصہ ہے، یہ کمال اللہ نے اہل سنت کا ہی خاصہ ہے، بغیر پڑھے ہیں سارے اہل سنت والے مفتی ہیں حضرت۔ وہیں مسئلہ گھڑ دیا، تو اگر نہیں پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے۔ وہ کیا ہوا حضرت جی، ایک سیڈے کھلو گیا جا کے، دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، وہ سارا گاؤں سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی کے بچے۔
بچوں نے آپس میں صلاح کی ہے بجگی کر کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ وصیت پڑی بھی سب میں جا چکی ہے، اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اگر ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل ہی جائے گا۔ وہ کیا ہوا حضرت، یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا حضور میاں محمد بخش صاحب نے نہیں لکھا؟ فرماتے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنانی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ ہاں یار یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں حضرت۔ یہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی، اور ہر بندے نے اپنے سر پہ بچوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا، میرے بچے میرے بچے۔ تیرے کتوں بچے آ گئے؟ تو نہیں سن تیرے گھر ہوئے تو کہندا نہیں ہے آ کے شاہ صاحب نو جناب دعا کرو اللہ اولاد دے، تے تیرے کتوں ہوئے؟ اے او دے نے تو کیوں لگا انہاں دا بہانہ بنا کے حرام اکٹھا کریں؟ تیرے کدھر سے ہو گئے میاں؟ ہاں یار اگر ہمارے ہوتے تو پھر سب کے گھر ہی ہوتے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے حضرت۔ اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ملا کے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ ہم کیوں بچوں کا بہانہ بنا کے نماز سے بھاگے ہوئے؟ کیوں ہم یہ اس طرح کے جھوٹے ہم نے بہانے ہوئے؟ پھر یہ حضرت سزا ملتی ہے ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو۔ میں ابتدا میں جب نئے نئے میدان میں اترے نا، بڑا شوق تھا نیکیوں کا، ہم کہتے تھے یار کوئی نیکی بھی آ سے۔ ہم نے قبریں بھی کھودی ہیں شروع میں، جوانی تھی بڑی الحمدللہ، ہم نے قبریں بھی کھودی ہیں فی سبیل اللہ۔ یار یہ نیکی ہیں، چلو ہم کھودیں گے نا تو لوگوں کو بھی ترغیب آئے گی حضرت۔ میں نے جا کر غسل دی ہیں لوگوں کو حضرت، بڑے ثواب کا کام ہے بڑا غسل دیں۔ لیکن حضرت جی ایسے ایسے دل سوز مناظر دیکھے کہ اب اگر ہمیں کو کہے بھی نہ ہم نہیں جاتے دینے کے لیے حضرت۔ میں ایک دفعہ غسل دینے گیا، اس کے 3 بیٹے میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ جب غسل دینے کی باری آئی نا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں تم دسنا وا والد صاحب نے حضرت جی تو ذرا رلو میرے نال سٹو کے ڈبا۔ بڑی 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 خوش قسمتی ہے اپنے والد نے غسل دینا۔ وہ ایسا بدبخت تھا حضرت جی، وہ آگے سے مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے جی ایسی سٹنا تے مولوی تینوں کانوں بلایا ہے؟ ہاں حضرت جی یہ کہتا ہے جی اسی سٹنا تے تینوں کانوں بھی بلایا ہے حضرت جی۔ مجھے بھی اتنا غصہ آیا لیکن کیونکہ میں اب کام تھا، میں تو اللہ کے لیے گیا تھا۔ میں نے حضرت جی پھر میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، میں نے سارا بابا جو ہے نا میں نے اکیلے اس کو غسل دیا۔ یہ ہوتا ہے حضرت جی، میاں صاحب نے بھی لکھا جاندی واری کیا ڈرونا بنے۔ ایک بڑا پینٹ بوشت والا بہو تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا بڑی سعادت ہے۔ مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، ماما نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ نے نہیں پاس جانا، رات کو ڈر لگے گا۔ اب میں ہوں تو ڈر ہی لگنا نا، لیکن اینوں تے تیرے لیے کدی ڈر نہیں سی لگا ہے۔ رات نو 12 بجے تیرے لیے گھر واپس آندا ہوندا سی ظالما، تینوں اج ڈر لگن ڈیا۔ یہ بڑا ڈاٹا کام ہے، یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے۔ یہ سزا ہے ہمیں اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی۔ ویکھ لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی، کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت؟ کوئی رشتہ داری ہے کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری؟ برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی ہیں۔ کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے۔ یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا حضرت۔ اور بتایا پھر اللہ پاک نے ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی، وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و غایت سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے۔ اور ایتھے کی ہوندا حضرت، وہ ایک ڈبہ بھی سٹن نہیں تیار۔ میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا۔ اب بھی حضرت جی اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا، تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا۔ تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے۔ اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی، تو میرے اندر آج بھی یہ کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری بھی واری آنی، پھٹے تو ہی چڑھنا ہے، ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا ہے میاں۔ تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں میں نے شیمپو لگایا ہوا، مجھے یاد ہے حضرت۔ میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے۔ لیکن حضرت یہ کانٹا میرے دل میں بھی، او ابراہیم تینوں ایک ہی بار لبنی ہے، میں نے نوان دی ہے، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں۔ جاندی واری کیا ڈرونا پڑا، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ نہ پتر اے رب دی دین نے، تیرا ایدے کوئی کمال نہیں، ایدہ بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ، اے رب دی عطا ہے، تو ایدہ خالق نہیں، ایدہ خالق اللہ ہے، ایدہ بہانہ بنا کے رشوت نہ لے۔
उदा ही इमाम। दूसरा वो क्या हुआ, मौलाना फरमाते हो तू 3 मलांग पे लगना दे, वेख्या फरीद ही नेकी है और अगे नेकियां तो कम आनी है। फाम्मा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, जिदा नेकियां दा पलड़ा भारी होएगा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਈਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਦੀਆ। ਆਓ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਰੀਦ ਦੀ ਨੇਕੀ ਆਓ ਪੜ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੁਕਰੇ ਖਲੋਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਭਣ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ, वो अगे हो गए, मौलवी मलंग पीछे खलोते, जनाजा होया, दुआ हुई, चले। वो बाबा जी का बड़ा लड़का फिर आ गया, कहते जी एक वसीयत तो पढ़ ली गई ना, कभी हम घर जाके बांटने लगे हैं पैसे, तो दूसरी वसीयत बाबा जी ने कहा था तब पढ़नी है जब जनाजा हो जाए, तो जनाजा हो गया है तो आप पढ़ दें दूसरी वसीयत। वो मौलाना फरमाते जब खोल के पढ़ी गई ना तो उसमें लिखा था मेरी पहली वसीयत मनसूख, सारे पैसे उनको दिए जाएं जिन्होंने जनाजा पढ़ा है। मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे ना भी इंजी होना है, तू हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नूं राजी करिए और चले हो जिन्ना तू राजी हो गए फिर सारा कुछ ही होगा, सारा कुछ ही होता है। नहीं तो फिर वही जे जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। राजी करो हज़रत जी अपने, हैं दुरूशी पढ़िया करो। और कुर्बान जाऊं क़िबला शाह साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बुज़ुर्ग हैं हमारे, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। पुत्र सिर्फ यकीन की कमी है, अज कदी ममदियां कल यकीन वापस आ जाए ना अपने इस्लाफ वाला, तो हज़रत जी जिन्ने चकवाल में वटे ने तुसीं दरूद पढ़ पढ़ के वटे नूं फूका मारो तो सारा चकवाल सोने का कर चढ़ वड़ के। लेकिन की ये कुछ शैवान की कमी है। वो लिखा है कि एक दिन हज़रत मौला अली सीने हरम में बैठे हुए थे और उस साइड पे ना कुफार बैठे थे। वो एक काफिर आ गया, उसने आके वो भीख मांगी काफिरों से, उन्होंने बाहर मशवरा करके ना बतौर शरारत उसको हज़रत मौला अली की बारगाह में भेज दिया। कहने लगे वो जो सामने बैठे हैं वो बड़ा देते हैं। वो आ गया और उसने आकर हज़रत मौला अली की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया। लिखा कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने दुरूशी पढ़ के ना 10 बार उसकी हथेली पे फूंक मारी और अपने दस्ते करम से उसका हाथ बंद कर दिया। और आपने फरमाया यहाँ ना खोलना, ये जिन्होंने तुझे भेजा ना ये जाके हथेली उनके सामने खोलना। अब वो बैठे मुस्कुरा रहे थे, लै भाई भला फूका ना भी कुछ होंदा है, वो तेरियां फूका ना कख नहीं होंदा, अल्लाह वाले दियां फूका ना बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है हज़रत, है अल्लाह वालों की फूकों से बड़ा कुछ होता है हज़रत। वो लिखा है जब उसने जाके वो काफिरों के सामने अपनी मुट्ठी खोली ना तो उसकी मुट्ठी में एक सोने का सिक्का था। हज़रत अली मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की बरकत देख के लिखा वहाँ कई काफिर मुसलमान हो गए। और कोई ये ना समझे कि आज दुरूद शरीफ ये नहीं कर सकता, दुरूद शरीफ तो कर सकता है, लेकिन हज़रत मौला अली वाला मुँह की थुला के ये वो भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ से लेके आए। हमारा मुंह तो वो है जो सारा दिन झूठ बोलता है, हमारी ज़ुबान तो वो है जो सारा दिन ग़ीबत करती है, हमारी ज़ुबान तो वो है जो सारा दिन चुगलियाँ खाती है। एक यकीन और दूसरा पकीज़गी है। फिर देखो हज़रत जी रंग लगते हैं कि नहीं लगते। इसलिए हज़रत जी पाक खाया करो और कोशिश करो। आज हज़रत जी जिस मुआशरे में हम गुजर रहे हैं, मैं अहबाब को देखता हूँ बोलते हुए डरता ही कोई नहीं है हज़रत जी, जो मुँह में आया सो कह दिया। हज़रत फवाइदुल फवाद में लिखा है कोई बुजुर्ग थे हज़रत जी, वो एक दिन बैठे थे तो बारिश शुरू हो गई, उनकी ज़ुबान से सिर्फ ऐन नहीं निकल गया, ओ भाई एक एड़े टाइम की बारिश है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून लिख लिया गया जुमला। हज़रत लिखा जब हज़रत का विसाल हो गया ना तो बाद में किसी को ख्वाब में मिले, उसने की थी हुजूर की बनी अगे तो मौजा लग गई होनी ने, फरमान यार लग तो जानी है बस अपनी गल तू फस गया। उसने की हुजूर वो क्या? आपने फरमाया एक दिन बैठे बैठे ये जुमला मेरी ज़ुबान से निकल गया। अब हाल ये है कि रोज़ अल्लाह अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछते हैं बंदे 10 फिर बारिश का सही वेला केड़ा है, हाँ बंदे हम 10 बारिश का सही वेला केड़ा है, मुँह पत्थर डाल लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसी बात ही ना निकल जाए जो यार को ना पसंद हो जाता है। अल्लाह निकल सकती थी हज़रत उनकी ज़ुबानों से। अरे वो तो वो थे कि जिनका तज़किया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, जिनका तज़किया हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने किया था, लेकिन क्या तकवा। और हम बोलते हुए थे ना देखते ही नहीं है कोई क्या कहना है क्या नहीं कहना, जो मुंह से आया सो गड़ंग करके निकाल दिया। नहीं हज़रत कोशिश करो अच्छा निकले हज़रत। और अल्लाह का शुक्र है हज़रत जिन बुज़ुर्गों का हमें साथ मिला, हमें तो उनसे यही सबक मिला है और कोशिश करते हैं हज़रत यही सबक पकाते रहिए। वो क्या दिल याद लई बनाया है
ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قابل. اور حضرت جی یہ نہ کو سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے, انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفا اگلا تو لیے ہونا. میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں, اب دنگ رہ جائے ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی, ان کے حال. اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی, میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت. آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو. لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا, لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا, اس کا اصل نام تھا قیس. قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت. بس کیا ہوا, دل کی بازی ہار گیا حضرت. پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی فنا ہے حضرت. وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی, آپ نے فرمایا آؤ حضرت قیس کو تے پوچھئے ایک ادا حامی. ادھے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے, آپ نے آ کے یہ سوال قیس سے کیا. اب یہ مجنون نہیں بنا تھا, یہ قیس ہی تھا. یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے قیس عرض کیا کرتا ہے, حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. ہائے ہائے, یہ عشق مجازی ہے حضرت. یار اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا, پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا. یہ تو لیلا کا عشق, یہ تو عشق لیلا میں حال ہے. اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے. واہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون, اور تو دیوانہ ہو گیا. وہ اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا, نہ تجھے حضرت علی یاد نہ تجھے حضرت معاویہ یاد, تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں وہ اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا. ہاں یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو, یہ بڑے رنگ دیتا ہے جی. یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں ماننا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی. ہاں جی ہاں جی, کیا نہیں ہوا حضرت جی. بابا جی کے ساتھ ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. انہوں نے کیا کنوں ڈراندے ہو, جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی. کس کو ڈراتے ہو حضرت. اور ہاں عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں, ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے. یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں, یہ جی میرے گھر دا کی بنے گا, میری دکان دا کی بنے گا, میرے, ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت. ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت. ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ بلا, وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے, آپ نے ہاتھ پکڑ دیا, آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا. حضرت بلال رو پڑے, آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں, اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. آپ نے پوچھا بلال وہ کیا, آپ نے فرمایا حضور کے بغیر بلال بن گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی. چلے گئے حضرت جی چھوڑ کے مدینہ. لیکن حضرت جی دیکھو اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں حضرت. 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا, تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا. ہاں یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا کسی نے مؤذن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا, کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت, اس لیے حضرت بلال کا ہاں صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ کہیں سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت, انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی. آپ رو پڑے, آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی, ابو ہریرہ یہ بکری کی طرح کھا لیتے. یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی. آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجدے دیکھا حضرت. اس دن جناب رنگ ہی ہو رہے ہیں, اس دن چہرے پہ چمک ہی ہو رہا ہے, جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت. یہ وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے, بلال خیر تو ہے آج, لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے, لگتا ہے آج کو خاص موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص نہیں, آج بڑا خاص الخاص موقع ہے. وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے, موقع خاص ہی ہے, کیا بات ہے آج. آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے. بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے, میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں.
عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی کوئی بھی. امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے, دعا کرو کہ کوئی کرم کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا. میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت, میں آپ کی روز نسخہ کھانا ہوں, یہ میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی, بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے دوبٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک, لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو جو ابھی بھی دوبٹے ہیں. اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے آیا, دوبٹہ تو دور جا, کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے. تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا ہوتے؟ کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا. یہ وجہ کی سی؟ میرے کلے کی سرما سی وہ اکھاں چلا لیا. وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے؟ تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے. یہ ہم آتے ہوئے میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے. سب سے بڑا فتنہ حضرت جی, میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی, رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کرے کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو. ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز, روحانی عرضی, قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے. روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ ہے سانو بچا لو. حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا. ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں, ان کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف, حضرت نقشبندی مجددی خانقاہ حضرت ہیں, شرک پور شریف, محمد علیہ السلام کے شیر حضرت. وہ لکھا حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا. بڑا بچا کے رکھا کرو اپنے دلوں کو حضرت, اور اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ چلتے ہو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو, نہ پینٹ نہ کام خراب ہوئے حضرت. لیکن ہو گیا حضرت, اب وہ دن بدن سلسلے بڑھتے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا, کوئی موقع نہیں بنا حضرت. اور ایک دن کیا ہوا, وہاں کھڑا تھا تو اس کا خامند ملا, وہ سر پہ گٹھری رکھ کے جا رہا تھا. اس نے پوچھا بھائی کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے جانا پہ گیا تو جمعے نو واپسی ہونی ہے. دل میں بڑے لڈو پھوٹے. اس نے کہا لے بھی ایک بھی نہیں 3 راتاں ملیاں منہ کالا کرن لے. وہ جب رات ہوئی نا, ادھر سے بھی پیغام آیا, جب رات ہوئی نا, جب وہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خامند ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اس نے کہا لے بھائی وہ تو میرے تو پہلے واپس آ گئے. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا, تو آیا نہیں. اس نے کہا میں تو آیا تھا, مجھ سے پہلے تیرا خامند آ گئے. اس نے کہا وہ خامند میرا نہیں, وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گئے. اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا. وہ جناب اگلے دن پھر گیا رات کو. جب گیا نا تو کیا دیکھتا ہے, اس کا جو خامند تھا نا سکھ, وہ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے. وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا. وہ اگلے دن پھر پیغام آیا, تو آیا نہیں. اس نے کہا میں آیا تھا, مجھ سے پہلے وہ آ گیا. شاید اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میں آیا نہیں آنا. وہ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا تھا. اس نے کہا بے وقوف, وہ تیرے اندر کا ڈر ہے. اس نے نہیں جمعے سے پہلے آنا کوئی بھی. اب یہ آخری رات ہے جمعے رات کی رات, پھر موقع بنے نہ بنے اس کو نہ ضائع کرنا. وہ جمعے رات کو ہوتا کیا تھا, پیران دے محفل ہوندی سی حضرت. انہوں نے کہا چلو محفل تے جاواں گے, لنگر کھاواں گے, انہیں جو پنڈ بھی سوں جائے گا تے چلیں گے ہوتے. وہ گیا جناب, محفل اٹینڈ کی, لنگر کھا لیا. اب آ کے نا لائن میں لگ گیا دست بوسی کے لیے. جب اس نے ہاتھ چومنے کے لیے پکڑا نا, ہاتھ قبلہ کا چوم کے جب چھڑوانے لگا تو آپ نے ہاتھ پکڑ دیا اور فرماتے کہ آئیں اور سنگیا باز آ جا, سانو کنی واری سکھ بننا ہے. سنگیا باز آ جا, سانو کنی واری سکھ بننا ہے. اور 2 دن ہو گئے نے سکھ بن کے تیرے تے پہرا دین دے دیں. میں کہتا ہوں حضرت اگر شیر محمد کا یہ حال ہے تو پھر جن کی عمومتی ہیں پھر وہ کتنی شفقتیں کرتے ہوں گے. لیکن حضرت جی اگر کوئی بچنا نہ چاہے تو پھر کو کیا کرے حضرت؟ اگر کوئی خود ہی زنا کے گڑھے میں گرنا چاہے تو پھر کیا کریں حضرت جی؟ نہیں حضرت, نہ بچہ حضور نبی علیہ السلام کو پکارا کر, پھر وہ تمہیں بھی وہ سرما دے دیں گے جو انہوں نے اقبال کو دیا تھا. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف حضرت ہے. پھر وہ سرما آپ کو, لیکن کوئی سرما منگے نہ بندہ کی کرے, سرما منگے ہی نہ ہے کوئی. آؤ حضرت جی رو رو کے سرما منگی حضور نبی علیہ السلام, شاید اسی بچ جائیے. وما علینا الا البلاغ المبین.